اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سب کو میں اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آج لازمی کر دیں۔ ایک بادشاہ کا روز کا معمول تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد کثرت سے درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ ایک رات اسے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت فکر مند ہیں۔ وہ یہ خواب دیکھ کر دن بھر پریشان رہا۔ دوسری رات خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو افراد کی نشاندہی کی جو کہ آپ کو پریشان کر رہے تھے۔ پھر تیسری رات بھی بادشاہ نے یہی خواب دیکھا۔ 3 روز مسلسل ایک ہی طرح کا خواب دیکھ کر وہ بے چین ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ ضرور کچھ گڑبڑ ہے۔ یہ سوچ کر اس نے فوراً مدینے جانے کا فیصلہ کیا اور کئی دن کے مسلسل سفر کے بعد مدینے جا پہنچا۔ یہاں پہنچ کر بادشاہ نے پہلے تو آنے جانے والے تمام راستے بند کرا دیے۔ پھر اس نے ایک بہت بڑی دعوت کی جس میں شہر کے تمام لوگوں کو مدعو کیا۔ کھانے کے دوران گھوم پھر کر بادشاہ نے ایک ایک شخص کو غور سے دیکھا لیکن اسے وہ چہرے نظر نہ آئے جن کی پہچان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں کروائی تھی۔ اس پر وہ سخت پریشان ہو گیا۔ اس نے مسلسل 3 راتوں کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان دیکھا تھا، اس لیے اسے بھلا کیسے چین آ سکتا تھا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو اس نے کوتوال سے پوچھا کیا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آج کی دعوت میں نہیں آئے؟ کوتوال نے بتایا کہ مدینہ کے تو سب لوگ دعوت میں شریک تھے لیکن 2 عبادت گزار بزرگ نہیں آئے۔ وہ شہر میں کسی سے ملتے ملاتے نہیں۔ روضہ مبارک کے قریب ایک جھونپڑی میں ان کا قیام ہے۔ وہ سارا دن وہاں عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ فوراً جھونپڑی پر پہنچا لیکن دونوں بزرگ اس وقت موجود نہیں تھے۔ بادشاہ نے جھونپڑی میں داخل ہو کر ایک ایک چیز کا غور سے جائزہ لیا لیکن اسے کوئی قابل اعتراض چیز نظر نہ آئی۔ وہ فکر مند تو تھا ہی۔ اسی پریشانی میں اس نے جب زمین پر پڑی ہوئی ایک چٹائی کو اٹھایا تو سارا ماجرا اس کی سمجھ میں آ گیا۔ چٹائی کے نیچے ایک سرنگ نظر آئی جو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک جا پہنچی تھی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے ان دونوں کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب انہیں بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ فوراً پہچان گیا۔ یہی وہ شیطان ہیں جن کے چہرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دکھا کر ان کے شر سے بچانے کا حکم دیا تھا۔ بادشاہ نے شدید غصے سے ان سے پوچھا تم کون ہو اور اس ناپاک حرکت کے پیچھے تمہارا کیا مقصد ہے؟ اس پر دونوں نے پہلے تو ادھر ادھر کی باتیں بنائی لیکن جب دیکھا کہ اب حقیقت بتائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے تو بتایا ہم یہودی ہیں اور ہماری قوم نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم سرنگ کے ذریعے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر تک جا پہنچے اور نعوذ باللہ اور ان کا جسد مبارک یہاں سے نکال کر لے جائیں۔ ہمارا کام مکمل ہونے ہی والا تھا کہ تم نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ یہ سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے اسی وقت تلوار نکال کر ان دونوں کی گردنیں تن سے جدا کر دی۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک کے چاروں طرف کھدائی کر کے اس میں پگھلا ہوا سیسہ بھروا دیا تاکہ آئندہ کوئی ناپاک ایسی جسارت نہ کر سکے۔ اس واقعے کو یاد کر کے بادشاہ اکثر رو پڑتے تھے اور اس بات پر فخر کا اظہار کرتے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے عظیم کام کے لیے ان کا انتخاب کیا۔ ان عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کا نام سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ ان کا مزار آج بھی دمشق میں توجہ کا مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو سچا عاشق رسول بنائے۔ آمین۔